خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ایک بار پھر ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ سلسلہ خاص آپ کے سوالات کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعبیر کو بیان کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ بڑھیں گے آپ کے سوالات کی جانب، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری فضیلت ہے۔ یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے تلے جگہ مل جائے، قربت مل جائے، کچھ قریب ہو جائیں، کل بروز قیامت شفاعت مل جائے۔ ہر بندے کی یہ تمنا ہے۔ ہر دوسرے شخص سے پوچھا جائے نا تو وہ اسی خواہش کا اظہار کرے گا، جی جی بالکل، کہ مجھے کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لواء الحمد کے تلے جگہ مل جائے۔ اور کس وقت مل جائے؟ اس وقت جب کہا گیا کہ ہر بندہ نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے۔ یعنی مجرم کھڑا ہوگا، اس کے حساب و کتاب کے معاملات ہوں گے، ہر شخص کے حساب و کتاب کے معاملات ہوں گے، اس وقت یہ تمنا ہے۔ تو یہ تمنا پوری کیسے ہوگی؟ اس کا ایک بہترین ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مولانا اسد مدنی صاحب ہوتے ہیں، حضور کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج میں کوئی خاص ٹاپک تو لے کر نہیں آیا، مگر میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے جو بات فائدے کی ہو، کچھ عمل کرنے والی ہو، تو آپ رہنمائی فرمائیے۔ آج ایک کتاب کے بارے میں ناظرین کو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کیا بات؟ مکتبۃ المدینہ نے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی پیاری کتاب رب کی عظمت، رب کی عظمت، یہ پبلش کی ہے، ماشاءاللہ۔ اور بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اس کا تھوڑا سا میں پڑھنے کا اور جو دیکھنے کا انداز ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک جو سب سے بڑھ کر عظمت والا ہے، شان بے والا شک، ہے، اس کی رفتیں، اس کی بالکل، بلندیاں سب سے بڑھ کر ہیں۔ بے شک، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو ایسے اللہ پاک کی جو ذات ہے اور جو اس کی صفات ہیں، اور بندے کا اپنے رب کے ساتھ جیسا تعلق ہونا چاہیے، جس میں عقائد بھی ہیں، نظریات بھی ہیں، اللہ پاک کی توحید بھی ہے، اس کی شان بھی ہے، اس کا شکر بھی ہے، اس کیا کا بات، کریم ہونا ہے، اس کا رحیم ہونا ہے، بے شک، اس کا قہار و جبار ہونا ہے، اس کے اور جو دیگر صفاتی نام ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں آیتوں میں اللہ پاک نے اپنی شان اور عظمت کا بیان فرمایا ہے، بالکل، بے شک، لیکن وہ سب ایک ساتھ نہیں ہیں اور کسی ایک موضوع پر نہیں ہیں، وہ ایسے ہی، جدا جدا ہیں۔ ایسے ہی، تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے پہلے یہ تحریر کیا ہے ایک مختصر پیراگراف کی شکل میں، کہ اب جو آپ آیتیں پڑھیں گے اس میں اللہ پاک کی کس طرح سے شان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سبحان، اس کی پہلے مختصر ایک وضاحت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں پر 10، کہیں پر 20، کہیں پر 30، کہیں پر کم، کہیں پر زیادہ، جتنی بھی آیتیں ہیں ان سب کو جمع کر دیا گیا ہے، صحیح، اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ تو یوں اگر ہم دیکھیں تو اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ کتاب بہت ہی شاندار ہے۔ کیا بات، پھر وہ لوگ کہ جو رب کی ذات کا انکار کرتے ہیں، دین ہی کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے جواب میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح، الہاد کا رد ہے اس کے اندر۔ بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن
کبھی کسی کو سن لیا، کسی سے ملاقات ہو گئی، کسی نے کوئی سوال کر لیا، سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ایک عام بندہ جو ہے وہ بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس کا کیا جواب ہوگا۔ بالکل اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے علم کی کمی ہے، اور جو صحیح، علم والا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے۔ تو قرآن ہی نے رب عز و جل کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، جب وہ ہمارے پیش نظر ہوگا تو کوئی بھی بد مذہب، بد دین، منکر خدا، منکر دین ہمارے ایمان کے بارے میں کوئی وسوسہ نہیں ڈال سکے گا۔ بالکل ایسا ہی، تو اس پہلو کے اعتبار سے یہ کتاب بہت ہی منفرد ہے، بڑی ہی یونیک ہے، بڑی ہی زبردست ہے، کیا اور بات، پھر اس کی جو تحریر ہے وہ بڑی ہی سلیس ہے، آسان ہے۔ ایک بہت معمولی سا پڑھا لکھا آدمی بھی اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ صحیح، تو اس کتاب کے بارے میں عرض کروں گا ہمارے ناظرین کو، تمام ہی ناظرین کو چاہیے کہ اسے ضرور حاصل کریں۔ ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ کتاب لوگ خرید بھی چکے ہیں، مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے، جی، وہاں پر آپ فزیکل اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان بھر میں مکتبۃ المدینہ کی جو برانچز ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں، اور اگر اس کو کوئی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے تو مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ پر جا کر اس کی پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ صحیح، تو کتاب پڑھنا مقصد ہے، وہ ہارڈ کاپی کی شکل میں پڑھیں یا پی ڈی ایف کی شکل میں پڑھیں، بالکل ایسا بہرحال یہ ہر مسلمان کو، ہر اسلامی بھائی کو، ہر اسلامی بہن کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ بلکہ میں یہ بھی عرض کروں گا، نہ صرف خود خریدیں اپنے لیے، بلکہ کم از کم 2 کتابیں، 3 کتابیں، یا کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم ایک کتاب ہی کسی کو تحفہ دینے کے لیے بھی ضرور حاصل کریں۔ کیا ایک تو اپنے تو لیے لیں، اچھی دعوت ہے، دوسرا آپ شادی میں جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اس کے اندر لوگ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، اور بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، کوئی شادی کی سالگرہ منا رہا ہے تو کوئی بچے کی سالگرہ منا رہا ہے، کوئی اور ویسے ہی میٹ اپ ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم تحائف دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے تو ٹھیک ہے، دیگر تحائف دینے چاہیے، لیکن کیا خوب ہو کہ ہم تحفے کے طور پر یہ ایک بہترین کتاب اپنے مسلمان بھائیوں کو دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کا نفع جو ہے وہ اوروں تک بھی پہنچ سکے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ علم دین کی جو روشنی ہے وہ جتنی مطلب انسان کو علم دین حاصل کرنے سے ملتی رہتی ہے، اور وہ کسی دوسرے ذرائع سے نہیں ملتی، کیونکہ علم علم ہے۔ میں نے آپ کا ایک سلسلہ بھی دیکھا ہے، مفتی قاسم صاحب کا ایک سلسلہ بھی تشریف لایا ہوا ہے، راہ علم کے مسافر، اور بڑا بہترین سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اگر وہ سلسلہ دیکھیں تو کمال کا سلسلہ ہے۔ اس کے اندر آپ کو کئی ایسے سوالات کے جوابات مل جائیں گے، تو آپ سے کوئی کرنا چاہتا ہے یا آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ اس کا جواب کیا ہوگا، کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ یہ ہاں سلسلہ جی، کس طرح ڈیزائن بطور ہوا؟ خاص تو یہ پروگرام جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے لیے ہے، ایسا ہی، کیونکہ الحمدللہ ہمارے صرف پاکستان میں جو بوائز کی تعداد ہے جامعۃ المدینہ میں وہ 50,000 سے زیادہ ہے، بالکل ایسا ہی، اور اتنی ہی تقریباً خواتین بھی ہیں، ماشاء اسلامی بہنیں بھی ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ 1,05,000 کے آس پاس ہمارے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، بالکل اور ہمارا ایک ٹائم ہے جو بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے لیے ہوتے ہیں، صبح 10:10 پر۔ صحیح، تو ایسا یہ ہی، پروگرام ان کے لیے بالخصوص جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا۔ اب اس کے اندر طلباء کرام کے کویشچنز ہوتے ہیں، اور کچھ میری طرف سے ہوتے ہیں، کچھ مفتی صاحب کی طرف سے، ہم اس کو ایسا ہی، کمپائل کر کے پھر ایک سلسلہ جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں۔ لیکن وہ رنگ برنگے مدنی پھولوں پر مشتمل ہے، اس میں ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں، کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے۔ صحیح صحیح صحیح، اور اب انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز کے اندر ایک اور نیا سیگمنٹ بھی ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، اسی ایک طرز زندگی کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس میں ایک شامل کریں گے سیگمنٹ کو، اور بیسیکلی کویشچن آنسر بیسڈ ہے، بہت ہی شاندار ماشاءاللہ ایسا ہی، مفتی ماشاء صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ ہر دوسرے منگل کو مفتی صاحب کا یہ پروگرام آن ایئر ہوتا ہے، نام ہے راہ علم کے مسافر، تو ضرور دیکھنا چاہیے۔ بالخصوص جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی بھی طرح کے ہوں، ان کے لیے بہت ہی شاندار اس کے اندر باتیں ہیں، اور بالعموم تمام ہی ناظرین کے لیے انشاءاللہ یہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ویسے یہ سلسلہ دیکھنا تو چاہیے، کیونکہ اس میں کئی سوالات اسٹوڈنٹس کے لیے جو خاص کیا گیا، تو اسٹوڈنٹس کو کئی سوالات فیس کرنے کو ملتے ہیں،
تو مدنی چینل کے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سلسلہ لازمی دیکھیں، خاص کر اسٹوڈنٹس، تو اس میں انشاءاللہ الکریم بہت علم میں اضافہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں میسیجز کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں بہت سارے انڈے دیکھے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر؟ مفید ہے، نفع کی علامت ہے، اور اگر کوئی پریشان ہے رزق کے معاملے میں بالخصوص، تو انشاءاللہ اس کی پریشانی میں کمی ہوگی، اور اولاد سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو اگر صحیح، کوئی اولاد کا طلبگار ہے اور یہ خواب دیکھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو مرا ہوا دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اس کے اعتبار مختلف ہیں، لیکن اگر وہ بیمار ہے، واقعی ایسی اس کی کنڈیشن ہے، تو اس کے لیے دراز عمر بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی کی میت دیکھنا یا موت دیکھنا ضروری نہیں کہ اس کے موت کے وقت کی قریب ہونے کی ہی خبر ہو۔ صحیح، بہرحال اللہ پاک کے بارگاہ میں اس کے لیے دعا کریں۔ بعض اوقات یہ مشکل سے نجات کی بھی علامت ہوتی ہے۔ کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ اگر کوئی کسی مشکل کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، دشواری کے اندر ہے، اور اس طرح کا خواب اس کے لیے اس پریشانی اور مشکل سے چھٹکارے کا بھی باعث ہوتی ہے، تو دونوں اعتبار سے اس کو دیکھ لیا جائے۔ بہرحال جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کو نہ بتائیں، وہ صحیح، تشویش میں مبتلا ہوگا، اس کے لیے آپ دعا کر دیں، اللہ پاک اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی، ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں کسی اور زمین پر ہوں اور کئی سارے ستاروں کی طرح بڑی بڑی چیزیں دیکھتا ہوں، اور وہ کافی روشن ہے، اور مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ میں دنیا کے اندر ہوں، دنیا سے باہر ہی کہیں ہوں، ایسا فیل ہوتا ہے۔ اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ کائنات بڑی وسیع ہے، بالکل، اور اپنے آپ کو کسی اور جگہ پر دیکھنا، جیسی ہماری زمین ہے ویسی زمین تو شاید کہیں اور نہ ہو۔ اب تک جو انسان نے کھوجا ہے، دیکھا ہے، تو ذرا اس طرح کی زمین تو نہیں ہے۔ مختلف سیارے ہیں، ستارے ہیں، کچھ بالکل، تک انسان اپنے طریقے پر پہنچنے میں کامیاب ہوا، دیکھنے میں کامیاب ہوا، بہت سارے ایکسپلور کرنا باقی ہیں۔ تو بہرحال کائنات کی وسعتوں کی طرف یہ علامت ہے، اور ہو سکتا ہے وہ شخص اس طور پر پڑھتا ہو، غور کرتا ہو، اور اس کو اسی طرح کی چیز نظر آ گئی، تو کوئی خاص اس کی تعبیر بنتی نہیں ہے۔ بظاہر اس کے اندر کوئی ایسی نیگیٹیوٹی یا خرابی والا معاملہ بھی نہیں ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خون کو ڈبے میں بند دیکھا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اچھا نہیں ہے خون کا اس طرح سے دیکھنا، یہ صحیح، کسی نقصان یا اندیشے کی علامت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور کچھ صدقہ کریں راہ خدا میں، تاکہ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ خون کا دیکھنا، اسی طرح قتل کا دیکھنا، اسی طرح لاشوں کا دیکھنا، یہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے، برے نتیجے سے محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلکی بارش میں خود کو نہاتے ہوئے دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اچھا ہوتا ہے، ہلکی پھلکی بارش جو نقصان دہ نہیں ہے، تو اس میں اپنے آپ کو نہاتے ہوئے دیکھنا مبارک ہے۔ یہ مراد کے پورا ہونے کی علامت ہے۔ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا، برکت ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ تو بارش کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے کوئی شخص اور یہ خواب دیکھتا ہے، تو اس کام کے تعلق سے اس کو کامیابی نصیب ہوگی، تو اس طور پر بھی ایک مبارک اور اچھا خواب ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، غور کر لے اگر ان دنوں میں کوئی خاص ارادہ تھا تو انشاءاللہ وہ اس کا ارادہ اور مراد اللہ پاک کی رحمت سے پوری ہوگی۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ خواب کے اندر بارش دیکھی ہے، مگر بارش کو مختلف رنگوں میں دیکھا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ خون کی بارش ہے، مگر وہ خون ڈارک نہیں ہے، لائٹ ریڈ کلر ہے، کیا اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ البتہ خون کی بارش یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ صحیح، اگر کوئی دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دعا کرے، صدقہ کرے، اور خاص طور پر اگر اجتماعی طور پر کوئی دعا کا اہتمام کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے،
کیونکہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ صحیح، تو جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں، کوئی بھی اس طرح کی صورتحال دیکھیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں۔ اور جو اجتماعی مصیبت ہے، آزمائش ہے، اس طرح کا کوئی خواب دیکھیں تو اجتماعی طور پر عبادت کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی محفل سجا لیں، تلاوت قرآن کر لیں، لیکن تلاوت کے اندر شرعی احکامات کا ضرور خیال رکھیں۔ جب کچھ لوگ مل کر قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو اس کے جو احکامات ہیں اس کا ضرور لحاظ رکھیں۔ بہرحال کوئی بھی نیک کام کریں، ذکر و اذکار کے لیے جمع ہو جائیں، بالکل، اللہ پاک کے ناموں کے بہت سارے ورد ہوتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، نعت شریف پڑھ لیں، منقبت پڑھ لیں، کوئی بھی اس طرح کا اجتماعی طور پر مل جل کر عبادت کریں اور صحیح، پھر سب مل کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی شاندار عمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اس شخص کے لیے جس نے خواب دیکھا اور اس علاقے کے لیے خیر و برکت کا باعث بھی ہوگا، اور اگر کوئی مشکل اور آزمائش اور تنگی، کوئی مصیبت آنے والی ہوگی، اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف، جی کال دیجیے گا۔ ایک بچی نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں ایک کمرہ کالی مرغیوں کا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور یہ خواب 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور ان کے گھر میں کوئی کالی مرغی جو ہے نہیں ہے، اور ان دنوں میں ان کے والد کی طبیعت بھی خراب ہے، تو جس کی وجہ سے وہ خواب میں بھی دعا کرتی دیکھا ہے انہوں نے، اور یہ خواب خاص کر مرغیوں والا یہ 2 مرتبہ انہوں نے دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی حضور، کالی مرغیاں دیکھی ہیں خواب میں، اور کالا جیسی رنگ دیکھا جاتا ہے انسان اکثر پریشان ہو جاتا ہے، اور 2 مرتبہ اس خواب کو بھی دیکھا ہے۔ ان کے والد صاحب کی بھی طبیعت ساتھ ساتھ خراب ہے، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں، خواب کی تعبیر بھی بتا دیں۔ کالی مرغی کا دیکھنا کوئی برا نہیں ہے، صحیح، اور نہ ہی اس کا ان کے والد صاحب کی طبیعت سے کوئی تعلق ہے، صحیح، تو پریشان نہ ہوں، نہ ہی اس کو مرغی کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ صحیح، بیماری ہے، آ جاتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، تو ان کے لیے علاج کر رہے ہوں گے، اور بالکل، اسی کو جاری رکھیں اور ان کے لیے دعا وغیرہ کرتے رہیں۔ تو کالی مرغی کا دیکھنا کوئی ایسا برا شگون نہیں ہے، تو ایزی صحیح، رہیں، مطمئن رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد فراز ہے، میں صبح سندھ ضلع سانکر سے ہوں۔ میرے کو خواب کی تعبیر بتا دے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کالے کلر کا کتا ہے، وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ جی حضور، کالے کی لائن لگ گئی ہے، کالے کلر کا کتا ہے اور وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ ہاں، اگر اس طرح سے پیچھے ہے جیسے کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ صحیح، کوئی ایسا شخص ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے، اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی دیکھیں صحیح، کہ اگر کوئی ایسا پہلو ہے، کسی شخص سے ان کا معاملہ ہے جو ان کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بقیہ یہ ہے کہ صرف کالے کتے کا دیکھنا کوئی نقصان ہی کا باعث ہو، یہ کوئی لازم یا ضروری بھی نہیں ہے۔ بالکل، البتہ احتیاط ضرور کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ کتے کا دیکھنا صرف ہمیشہ نقصان دہ ہو ایسا بھی نہیں، صحیح، بعض صورتوں کے اندر اس کی پازیٹیو تعبیر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سچویشن کے مختلف ہونے سے ہے۔ خاص طور پر یہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی دیہات کا شخص دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے محافظ کی بھی علامت ہے، کیا تو بات، بعض صورتوں میں اس کی ہاں پازیٹیو محافظ تعبیر بھی ہوتی ہے۔ رکھے بھی جاتے ہیں، ہاں جی، رکھے بھی جاتے ہیں، صحیح، تو ایسا بھی ہے، یعنی کہ کتے کا ہمیشہ دشمن ہونا یہ ضروری نہیں، تو صحیح، مختلف اس کے پہلو ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسا نیگیٹو اثر ہونا ہوگا تو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے گا۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، میں نے کالے رنگ کی جو بات کی، اکثر جب خواب دیکھا جاتا ہے نا تو لوگ کالے رنگ کو دیکھیں یا ریڈ رنگ کو دیکھیں یا اورنج، یہ 3 رنگ اگر خواب کے اندر دیکھے جائیں نا تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ماجرا ہو سکتا ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں خواب کے اندر سے۔ خواب تو کئی دیکھے ہوتے ہیں مگر اس کو خاص کر کے ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوتی ہے رنگوں کے اعتبار سے؟ دیکھیے، رنگوں کے فرق سے فرق تو ہوتا ہے، صحیح، اور کالے رنگ کو پازیٹیو بیان نہیں کیا جاتا، ایسے ہی ریڈ کلر کو بھی پازیٹیو بیان نہیں کیا جاتا، لیکن ہر مرتبہ یہ نیگیٹیو ہو اور ہر صورت میں نیگیٹیو ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ اس کی میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی نے استخارے کی دعا کی، نماز پڑھی
اور سو گیا، جو استخارے کا طریقہ بیان کیا ہوا ہے، تو اگر خواب کے اندر سیاہ دیکھے یا یہ ریڈ کلر دیکھے، لال دیکھے، تو استخارے میں اس کو نیگیٹو تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ کام اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، چونکہ یہ کتابوں میں بیان کی گئی اور درست ہیں یہ، یعنی کہ اگر سبزہ دیکھے، روشن دیکھے، نور دیکھے، نورانیت دیکھے، روشنی دیکھے، تو یہ پازیٹیو کہا گیا اس کو، ایسا ہی اور اگر ریڈ دیکھے، بلیک دیکھے، تو اس کو پازیٹیو نہیں کہا گیا۔ تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے لوگوں نے ہر چیز کے اندر اس کو جو ہے وہ شمار کرنا شروع کر دیا، اور ہر ایسا بلیک چیز سے جو ہے وہ بچنے کے لیے کوشش کرنے لگ گئے، یا اس کو بہت زیادہ دماغ پر لے لیا۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بطور مت کے پاپولر ہو جاتی ہیں یا زیادہ ایسے معروف ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر شامل رہتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں، لیکن ہر کالی چیز نقصان دہ ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں مچھلی کا دیکھنا کیسا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ مچھلی کا دیکھنا اچھا ہے، برکت کی علامت ہے اور نعمت ملنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی کی جاب میں، کاروبار میں نقصان تھا تو اللہ پاک نفع عطا فرمائے گا۔ صحیح اسی طرح اگر کوئی کسی کی جائز تمنا تھی، کوئی جائز خواہش تھی، تو اللہ پاک اس جائز تمنا کو، خواہش کو پورا فرمائے گا۔ اسی طرح کیا بات ہے۔ اگر کسی کا ولادت کا سلسلہ ہے تو اللہ پاک بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو یہ مختلف اس کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں، اور بھی بکثرت اس کی کافی طویل لسٹ ہے تعبیروں کی، تو وہ سچویشن کو دیکھ کر ہی اس کی تعبیر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر مچھلی کا دیکھنا خواب میں اچھا ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قریبی شخص سے خواب میں نقصان پہنچتے دیکھا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ ہو سکتی ہے کبھی مستقبل میں ہونے والے نقصان کو یا آزمائش کو خواب کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، بالکل لیکن یہ یاد رہے کہ صرف خواب کی بنیاد پر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں کہ صحیح، خواب میں دیکھ لیا۔ اب خواب کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ بالکل بعض اوقات خواب کے ذریعے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صرف خواب کی بنیاد پر ہم کسی پر کوئی الزام نہ دھریں۔ تو اب کریں کیا؟ احتیاط کر لیں۔ مثال ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ فلاں شخص مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس کا اس شخص کے ساتھ تعلق بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین ہے، بالکل کوئی کام کاج ہے، کوئی اور ایسا تعلق ہے، اگر ایسا کوئی سلسلہ ہے تو اس کے اندر محتاط ہو جائے صحیح، کہ مجھے خواب کے اندر ایسی چیز نظر آئی ہے، تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے کیا حفاظت بندہ کر سکتا ہے اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنے کام کی، اپنے تعلقات کی، تو وہ اختیار کر لے۔ صحیح، تو ویسے ہی کسی سے محتاط ہونا شرعاً اس کے اندر کوئی کلام نہیں ہے، نہ ہی اس کو بدگمانی کہا جاتا ہے۔ بالکل تو خواب کی بنیاد پر بندہ یہ کر لے۔ البتہ صرف خواب کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کوئی الزام دے دینا یا ایسی بدگمانی کرنا کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہت سارے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، یہ تو ایسا ہی چند میسیجز ہم تک پہنچتے ہیں، تو کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی نے کسی کی چوری کر لی، بعض اوقات کوئی کسی کے بارے میں تعویذ کرتا ہوا دکھتا ہے، کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہوا، ایسا مارتا ہوا، یا کچھ بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بعض اوقات شیطان آپس میں لڑوانے کے لیے بھی اس طرح کے خواب میں اس کا اثر ہوتا ہے، عمل صحیح، ہوتا ہے۔ تو ہمیں محتاط رہنا ہے۔ سمپل یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے اس کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اور جو انٹریکشن ہے، اس معاملے میں آپ محتاط ہو جائیں۔ تو صحیح، محتاط احتیاط انشاءاللہ آپ کو محفوظ رکھے گی۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس طرح کہا کہ احتیاط کریں، تو بعض اوقات کچھ زیادہ ہی احتیاط ہو جاتی ہے، پھر جب جو ایسا خواب آتا ہے تو پھر وہ احتیاط نہیں جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کی وہ تعبیر پوچھتے نہیں ہیں، کیا پتہ شیطان کی طرف سے ہوگا، کیا پتہ اس طرح کا کچھ معاملہ ہوگا، تو سب خوابوں کو احتیاط میں رکھا جائے یا کچھ کی تعبیر پوچھ بھی لی جائے؟ پوچھنے میں تو حرج نہیں ہے، صحیح، بعض اوقات بہت کلیئر بھی اس کی کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے، صحیح، چونکہ بہت جنیرک سوال ہوتا ہے تو پھر اس کا جواب ظاہر ہے کہ بہت اسپیسیفک نہیں ہو سکتا، بالکل لیکن یہ ہے کہ عمومی اعتبار سے اگر احتیاط کے پہلو کو پیش نظر رکھیں گے
تو کم از کم یہ ہے کہ اس کا جو ایک واضح نفع ہے وہ تو آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور خواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں کمزور شیر دیکھنا کیسا؟ بالکل بے بس ہے، کچھ کر نہیں پا رہا اور ہمارا اس پر کنٹرول ہے، خواب ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، کیا فرمائیں؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو جس نے دیکھا ہے اس کے اطراف میں کسی صاحب منصب شخص کے معزول ہونے کی علامت ہے۔ اللہ، ہو سکتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے، وہ معزول ہو جائے، اس کی تبدیلی ہو جائے۔ دوسرا، دیکھنے والے کے حق میں یوں بہتر ہے کہ وہ لوگوں پر امیر مقرر ہوگا یا لوگ اس کی اطاعت کریں گے یا اس کی بات مانی جائے گی، اس کا جو کہا ہے وہ سنا جائے گا۔ صحیح، تو دیکھنے والے کے اعتبار سے یہ پازیٹیو ہے۔ تو اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جو لوگوں کا امیر ہو سکتا ہے، لیڈر ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے حق میں یہ بہت پازیٹیو ہے، لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ اب وہ امیر، لیڈر یا بڑا اپنی برادری کا بھی ہو سکتا ہے، اپنے ادارے کا بھی ہو سکتا ہے، اپنی فیملی کا بھی ہو سکتا ہے، اپنے علاقے کا، سوسائٹی کا بھی ہو سکتا ہے، واٹ ایور۔ لیکن بہرحال خواب دیکھنے والے کے حق میں بہتر ہے۔ کسی بھی درندے کو، جیسے کہ شیر ہے، ہاتھی ہے، اس طرح کے، اسے اپنا مطیع و فرما بردار پانا اور اس پر اپنا کنٹرول ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ خواب دیکھنے والے کے حق میں بہتر سمجھا جاتا ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر، آپ نے بہترین رہنمائی فرمائی۔ ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ کو نہایت خوبصورت دیکھنا اور اس کے ارد گرد روشنی کا دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ ماشاء اللہ، مدینہ منورہ آپ نے کہا، جی جی، تو منور کا مطلب ہی روشن ہے، بالکل بالکل، اور یہ وہ شہر ہے کہ جس کے نام کے ساتھ ہی ہم روشن ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی تو ایسا، مدینہ تو روشن ہے ماشاء اللہ ہمیشہ سے، بلکہ روشن کرنے والا ہے، بالکل، نور پھیلانے والا ہے۔ بے شک، تو خواب میں اسی کو، منظر کو اس نے دیکھا ہے تو بہت ہی مبارک ہے ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا یہ خواب ہے اور بابرکت ہے، عشق و محبت کی بھی علامت ہے۔ بالکل، اور مدینہ پاک میں اپنے آپ کو کوئی دیکھے یا مدینہ پاک کی زیارت کرے یا مسجد نبوی کی زیارت کرے، تو علماء نے بیان فرمایا کہ انشاءاللہ اسے حقیقت میں بھی وہاں کی حاضری نصیب ہوگی۔ کیا بات ہے، کوشش کرے، اسباب بھی اختیار کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرے صحیح، اور جانے کے اسباب بھی اختیار کرے، تو انشاءاللہ اس کے لیے باعث برکت، باعث رحمت ہوگا۔ اور کون مسلمان ہوگا جس کو مدینے سے محبت نہیں ہوگی؟ تو ہر مسلمان مدینے سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو بعض اوقات اسی عشق و محبت کی وجہ سے خواب میں بھی وہ مناظر نظر آتے ہیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں بیٹی کا مل جانا، بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ دیکھیے اب اس میں اگر کوئی شادی شدہ ہی نہیں ہے صحیح، اس کے حق میں تو فضول ہوگا، بالکل ایسا ہی، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور ولادت کا سلسلہ ہے تو بعض اوقات خواب کی صورت میں اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو، صحیح، مستقبل کی خبر کو خواب کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی نعمت ہے، ہو سکتا ہے ان کو یہی نعمت نصیب ہو۔ تو آمین، بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے یا بیٹی عطا فرمائے، وہ صالح ہو، نیک ہو، فرما بردار ہو اور بے عیب ہو، اور والدین کے حق میں آمین، دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے بہتر ہو۔ تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار کرے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آپ نے دعاؤں سے بھی نوازا، جی کال دیجیے گا۔ جی، وہ رات کو خواب دیکھا کہ چاول کسی ڈرم میں نا پکائے ہیں، تو اس ڈرم میں نا کوئی بلی کا بچہ جس طرح نہیں ہے وہ نیچے تھا، تو وہ نکلا لیکن وہ زندہ ہے۔ کسی ڈرم کے اندر رائس کسی برتن میں، ڈرم وغیرہ میں تھے اور وہاں سے، تو بلی کے بچے کا جو انہوں نے تذکرہ کیا اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح، البتہ رائس کا دیکھنا، چاول کا دیکھنا اچھا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے۔ تو صاحب خواب جس نے دیکھا ہے، اگر اس کے کوئی مسائل تھے نوکری کے یا کاروبار کے، تو اللہ پاک آسانی عطا فرمائے گا۔ تو موضوعی طور پر اچھا خواب ہے،
اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد سلیم ہے۔ کاٹ صاحب، میرے دوست نے خواب دیکھا ہے کہ میں مر گیا ہوں۔ وہ مجھے دکان پہ بتانے آیا ہے، میری شاپ پہ آیا بتانے کہ یار میں نے خواب میں دیکھا تم مر گئے ہو، پھر بتا دیں۔ بڑی پریشانی والی ہاں سچویشن دوست نے دیکھا ہے، لیکن یہ زندہ بھی ہیں، کال بھی کی ہے انہوں نے، ہے۔ صحیح۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ دوست کو ویسے بتانا نہیں چاہیے تھا ان کو، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی کے انتقال کا خواب آپ دیکھتے ہیں تو اپنے تک رکھیں، تھوڑا مضبوط ہو اور اس کو بیان نہ کریں۔ اب ان کے دوست نے دیکھا، ان کو بتا دیا، تو ظاہر ہے کہ ان کو تشویش ہوئی ہوگی۔ تو بہرحال یہ زندہ ہے، اللہ پاک ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو پریشان نہ ہوں، ایسے خواب نظر آ جاتے ہیں، بالکل اور ایسے ضروری نہیں کہ یہ موت ہی کی خبر ہو۔ ایسے ہی۔ تو اس کو بس ایزی لیں اور یوں اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ایک دن تو مرنا ہے، دنیا سے تو جانا ہے۔ بالکل بالکل ایسے۔ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، حقیقت کے اعتبار سے تو میں زندہ ہی ہوں، میرے پاس موقع ہے، زندگی ہے، ٹائم ہے، وقت ہے، میں نیکیاں کروں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، زندگی کے اندر جو کرنے کے کام ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھوں۔ بالکل اگر یہ خواب سچ ہوتا، یعنی جس رات اس نے دیکھا اسے اگلے دن ان کا انتقال ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ تو ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے، ہم بھی کریں، ایسے ہی۔ بھلے کسی کے بارے میں خواب نہ بھی دیکھا ہو تب بھی موت تو آنی ہے۔ بالکل تو لیکن خواب جب بندہ کسی کے بارے میں دیکھتا ہے اور اس کو پتہ بھی لگ جائے تو تھوڑا وہ پریشان۔ کانشیس ہو جاتا ہے کہ یار ایسے۔ میرے بارے میں یہ دیکھا ہے، تو چلیں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، اور وہ نیکیاں جو نہیں کر پا رہے وہ کرنا شروع کر دیں، بالکل اور وہ گناہ جو ہو جاتے ہوں تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور اپنی آئندہ زندگی جو بھی اللہ پاک نے عطا کی ہے نیکیوں میں گزاریں، اچھے لوگوں میں گزاریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں۔ تو خاص طور پہ جن کے بارے میں یہ خواب دیکھا گیا ان کو تو میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں معلومات کریں، جہاں پر دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ شرکت کریں، اور ہر جمعرات کو شرکت کریں۔ ذکر ہوگا، بیان، دعا، تلاوت، نعت، پھر ہلکے لگتے ہیں، سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمیں نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں سے ہمیں دور ہونا آسان کرے گا بالکل انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ الکریم۔ جی ہمارے پاس ایک اور کال ریڈی ہے، جی کال دیجیے گا۔ میں محمد ذیشان اتاری۔ میں نے پوچھنا تھا کہ اگر بندہ خواب میں سانپ کو دیکھے اور سانپ کو مار دے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مہربانی فرما کر ارشاد فرما دیں۔ جی خواب میں سانپ کو دیکھے اور سانپ کو مار دے، اس کی کوئی خاص تعبیر؟ اچھا خواب ہے یہ، یعنی خواب دیکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے یہ اس سے محفوظ بھی رہیں گے اور اس پر غالب بھی آئیں گے۔ ان معنوں پر یہ ایک اچھا خواب ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ میسیجز کے ذریعے بھی خواب موجود ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب کے اندر کانٹے دار درخت دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اب وہ درخت کس چیز کا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ جنرلی تو دیکھیے کانٹے کا دیکھنا، کانٹے دار کسی شاخ کا دیکھنا، یہ زندگی میں مشکلات اور ہڈلز کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کو کچھ مشکلات کا سامنا ہو، آزمائشوں کا سامنا ہو، لیکن اگر ایسا خواب دیکھ لیا ہے تو اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں آسانی کے لیے، اور جو بھی یہ کام کرتے ہیں، جو بھی ان کی مصروفیات ہیں، اس کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہتری والا معاملہ ہو۔ اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں مرشد کریم کے ساتھ سبز گنبد دیکھا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ بہت ہی مبارک ہے ماشاءاللہ۔ ہر مرید چاہتا ہے کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ بالکل مکے جاؤں، مدینے جاؤں، ان مبارک جو ہے وہ جگہوں پر جاؤں۔ ظاہر ہے جو بھی مرید کامل ہے وہ پیر کامل کے ساتھ یقیناً جانا چاہے گا، بالکل ایسے ہی۔ اور ہم تو تمنا کرتے ہیں کہ مرشد کے ساتھ حاضری ہو۔ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے ساتھ بندہ ہوتا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے، وہاں پہ وقت کیسے گزارنا ہے، وہاں کے آداب کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور دیگر معاملات میں آسانی اور رہنمائی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کی یہ خواہش و تمنا ہو، وہی چیز اس نے خواب میں دیکھی، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، یا اللہ مجھے اپنے مرشد کے ساتھ مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرما، اور یہ خواب ان کے حق میں سچا ہو
اور اس کی تعبیر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. بالکل بالکل تو ایسا. ویسے تو دلی تمنا اور اس کا ریفلیکشن معلوم ہوتا ہے، لیکن اچھا ہے دعا بھی کریں، اسباب کے لیے کوشش بھی کریں. صحیح، جزاک اللہ خیر. اللہ کریم آپ کو بھی ہمیں بھی سب کو مدینہ شریف کی بادب حاضری نصیب فرمائے. جی بڑھتے ہیں ایک اور میسج کی طرف. خواب میں جنات کو دیکھا ہے، اس کی کوئی تعبیر ہوگی؟ جن کا دیکھنا ڈپینڈ کرتا ہے کس طور پر دیکھا. صحیح. اللہ کی مخلوق ہے، جاگتے ہوئے بھی ہمارے آس پاس ایسا ہی. ہوتے ہیں اور خواب میں بھی نظر آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی دیکھنے کی تمنا نہ کرنی چاہیے، نہ کوئی کرتا ہے. تو جن اللہ کی مخلوق ہے، اگر تو وہ کوئی اس طرح سے دیکھا کہ اس کو تشویش ہے، نقصان کا پہلو ہے، تو دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے. صحیح، جزاک اللہ خیر. جی کالز بھی ہمارے پاس ریڈی ہیں. جی کال دیجیے گا. میری آپی نے خواب دیکھا ہے کہ سڑک پہ جانور ذبح ہوئے پڑے، تو اس کی تعبیر بتا دیں. سڑک پر جانوروں کا ذبح ہوا دیکھنا، ذبح کر کر سڑک پر چھوڑے ہوئے ہیں، اس کی بھی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ بعض اوقات دیکھتے ہیں ذبح کیا ہوا جانور تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص تعبیر ہے یا بس ایسے ہی کوئی خواب ہے یہ؟ دیکھیے، جانور کا ذبح ہونا یہ مختلف اعتبار سے ہو سکتا ہے. صحیح. ایک تو ذبح اس لیے کیا کہ اس کا گوشت حاصل کرنا ہے، اور صحیح. جانور بھی حلال ہے، بالکل. اس کے اندر کوئی تشویش بھی نہیں ہے اور کوئی برائی والا پہلو بھی نہیں ہے، صحیح. بلکہ یہ رزق میں برکت کی علامت ہے. صحیح. اور اگر کسی حرام جانور جس کو کھایا نہیں جاتا اس کو ذبح کیا ہوا دیکھا ہے یا ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ ظلم کی بھی علامت ہوتی ہے اور رزق حرام کی بھی علامت ہوتی ہے. تو دونوں اعتبار سے غور کر لیا جائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے. صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب اس طرح دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جانور بھی کئی سارے ہیں اور خون نکل رہا ہے. خون کو اصل مقصد تو وہ ہوتا ہے نا کہ خون دیکھا ہے، ذبح ہونا دیکھا ہے، تو پھر وہاں چلی جاتی ہے کہ خون کے دیکھنے سے بھی کوئی تعبیر ہوگی اس کی؟ ہر خون برا نہیں ہے نا. اب صحیح. قربانی کے جانور کو ذبح کیا تو بالکل. خون تو وہاں بھی ہے، بالکل ایسے ہی. لیکن وہ خون ہے کہ جس کا بہانہ اس دن میں رب کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، بالکل ایسے. پسندیدہ ترین عمل ہے. جی. تو خون تو ہے لیکن وہ ناپسندیدہ نہیں ہے. تو اگر کوئی پازیٹیو طور پر جانور کا خون دیکھتا ہے تو اس کو تعبیر کے اعتبار سے پازیٹیو لیا جائے گا. صحیح. البتہ کوئی ایسا پہلو ہو جو ناپسندیدہ ہو، شرعاً درست نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر مختلف کی جاتی ہے. بعض صورتوں میں کسی کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا، جانور نہیں انسان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ظلم کی علامت ہوتی ہے. تو ظلم سے انسان کو ویسے ہی بچنا چاہیے. تو ذبح بعض اوقات ظلم کی علامت کے طور پر بھی دکھایا جاتا ہے. ان سب چیزوں کے اندر ایک پہلو میں عرض کر دوں کہ خواب اور اس کی تعبیر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس لیے ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کرے. بالکل. خواب کے ذریعے انسان کے مستقبل کے واقعات کی بعض اوقات خبر ہوتی ہے، بعض اوقات خوشخبری ہے، بعض اوقات بری خبر ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر اس کا جو نفس ہے، اس کا جو سوچ ہے، اس کا جو شعور ہے، اس کے اندر جو غلط چیزیں ہیں اس کا عکس اور ریفلیکشن بھی دکھایا جاتا ہے. صحیح. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر اس کو پازیٹیو لیں گے اور اس طور پر غور کریں گے تو انشاءاللہ خود بھی نقصان سے بچیں گے اور دوسروں کو بچانے میں بھی کامیاب ہوں گے. صحیح. جزاک اللہ خیرہ. جی ایک اور ہمارے پاس. جی کال دیجیے گا. اگر خرم بات کر رہا ہوں کل سے ادھر راولپنڈی سے. اچھا، مسز میری نے خواب دیکھی تھی صبح کے ٹائم نا 3 بجے کے ٹائم. خواب میں انہوں نے دیکھا 3 بھینسیں ہیں نا ہمارے صحن میں سے نا بھاگ رہی ہیں، جن کے رسی ان کی کھل گئی ہے تو وہ بھاگ کے جا رہی ہیں. وہ مجھے آواز دے رہی ہیں کہ خرم بھینسیں بھاگی ہے، بھینسیں بھاگی. تو اس کے بارے میں تعبیر کچھ. جی حضور، 3 بھینسیں ہیں اور تینوں ہی بھاگ گئی ہیں، اور انہوں نے یہ بات مینشن کی ہے کہ صبح 3 بجے خواب دیکھا ہے. اس کے بارے میں میں ذکر کرتا ہوں، پہلے آپ اس کی تعبیر بتا دیجئے کہ 3 بھینسیں بھاگ گئی ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ آزمائش کی علامت ہے. اچھا، اگر تو ان کا جانور پالنے کا سلسلہ ہے تو جانور جو لوگ پالتے ہیں تو بعض اوقات جانور بھاگ بھی جاتا ہے، تو یہ پھر ایک روٹین کی بات ہے. ان کے حق میں تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ ایک عام روزمرہ کی چیز ہے جو انہوں نے خواب میں دیکھی ہے. اس کا دیکھنا کوئی اتنا خاص تعبیر کے اعتبار سے نہیں ہوگا. صحیح. البتہ ایک شخص ہے جو شہر میں رہتا ہے یا
کہیں بھی دیہات میں ہے لیکن اس کا جانور پالنے کا سلسلہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ مالی طور پر آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ پاک آسانی فرمائے، کوئی نقصان ہو تو اس سے اللہ پاک انہیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جو 3 بجے والی بات کی، اکثر خواب کو بیان کرتے وقت نا وقت لازمی مینشن کرتے ہیں۔ آج صبح آتے ہوئے بھی ایک اسلام بھی پوچھ رہے تھے کہ کس ٹائم کا خواب جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرما دیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ بھئی دوپہر میں جو خواب دیکھا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، رات میں جو خواب دیکھا اس کی کوئی حقیقت زیادہ ہے، پھر جو صبح خواب دیکھا اس کی کچھ زیادہ ہی حقیقت ہے؟ اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیے، کسی بھی وقت خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر ممکن ہے۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ رہی یہ بات کہ کس وقت کا خواب زیادہ سچا ہے، زیادہ مبارک ہے یا زیادہ اہم ہے، تو اس کا علماء نے فرمایا کہ جو خواب رات کے آخری پہر میں دیکھا جائے، جسے عوام تہجد کا ٹائم کہتی ہے، صحیح۔ تو وہ جو وقت ہے اس وقت دیکھے جانے والا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، صحیح۔ زیادہ مبارک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس۔ صحیح۔ تو یہ جو 3-4 بجے کا ٹائم ہے، ظاہر ہے آج کل ہمارے ہاں تو 4:30 کے آس پاس فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ آخری پہر ہی کہلائے گا۔ تو اس ٹائم پر دیکھے جانے والا خواب مبارک ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی پیاری 2-3 وجوہات بیان کی ہیں کہ چونکہ یہ عبادت گزاروں نیک لوگوں کی عبادت کا وقت ہے، اللہ کی خاص رحمت نازل ہونے کا وقت ہے، اس وقت نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بعض اللہ کے خاص فرشتے ہیں جن کا نزول وہ اسی وقت میں ہوتا ہے، تو چونکہ یہ ٹائم مبارک ہے تو اس وقت میں دیکھا جانے والا خواب بھی زیادہ سچا، زیادہ مبارک، زیادہ برکت والا ہے۔ صحیح۔ البتہ ایک اور اعتبار ہے جو اوقات کے مختلف ہونے سے خواب کی تعبیر کا مختلف ہونا پایا جا سکتا ہے، وہ ہے خواب کی تعبیر کا جلد یا دیر سے ظاہر ہونا۔ صحیح۔ رات کی ابتدا میں جو خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر رات کے آخری پہر کے دیکھے گئے خواب کے مقابلے میں تاخیر سے ظاہر ہوگی، یعنی کہ جتنا صبح کے قریب خواب ہوگا تو اس کی تعبیر اتنی زیادہ جلد ظاہر ہوگی۔ تو یہ بھی بعض اوقات لوگ سوالات کرتے ہیں بالکل کہ خواب کی تعبیر کب ظاہر ہوگی، تو یاد رہے کہ بعض اوقات خواب کی تعبیر کئی سالوں کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہے، 10 سال کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے تو کل ہی اس کی تعبیر ظاہر ہوگی، ہو تو سکتی ہے لیکن بعض اوقات جلد، بعض اوقات دیر اور بعض اوقات بہت دیر سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس پر پھر علماء نے مختلف اقوال ہے، کسی نے میکسیمم کچھ سال کہا، کسی نے کچھ سال کہا، لیکن بہرحال ایک طویل عرصے کے بعد بھی خواب کی تعبیر کا ظاہر ہونا ممکن ہے، اور کبھی اس کا تعلق دیکھے جانے والے وقت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی خواب دیکھ لیا، آپ نے بتا دیا، اب شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ جناب کب ایسا ہوگا۔ ابھی ایک خواب آیا ہوا ہے میسج کے ذریعے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اپنی شادی دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہے، اور نیچے ہی لکھا ہوا ہے دوسرے خواب میں کہ خواب میں دلہا دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہے۔ اب خواب دیکھ لیا ہے، آپ بتا بھی دیں گے، اب انتظار ہوگا۔ انتظار تو ہوتا ہے، ظاہر ایک فطری بات ہے، خاص طور پر اگر کوئی اچھی چیز دیکھی ہے یا پسندیدہ چیز دیکھی ہے، جیسے کہ یہی میسیج کو لے لیں کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے اور اس کا نکاح کا ارادہ بھی ہے، تو ظاہر ہے وہ چاہے گا جلد ہو جائے اور اس کا منتظر بھی ہوگا۔ تو یہ تو ایک فطری بات ہے، اچھا خواب ہے، پسندیدہ خواب ہے، اس کی تعبیر بھی اچھی ہے، تو ہر شخص چاہے گا کہ اس کی تعبیر جلد ظاہر ہو جائے۔ البتہ اگر اس کا الٹ ہوگا تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی تعبیر ظاہر ہو۔ جس طرح ہم جاگتے ہوئے ہر اچھی چیز کے منتظر رہتے ہیں، اسی طرح اچھے خواب کی تعبیر کے بھی بندے منتظر رہتے ہیں، اور جس طرح جاگتے ہوئے ہر بری یا نقصان دہ چیز یا ناپسندیدہ چیز سے ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح کے خواب کی تعبیر کے بارے میں بھی یہی لوگوں کا خیال اور گمان ہوگا۔ تو یہ تو ایک فطری بات ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کرنی چاہیے۔ جہاں تک نکاح ہے، دولہا، یہ ساری چیزیں ہیں، تو عمومی طور پر جس کا نکاح کا ارادہ ہو اور نکاح کرنا چاہتا اور وہ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ وہ عنقریب نکاح کرے گا، یعنی کہ اس کی شادی ہو جائے گی، سلسلہ ہو جائے گا۔
تو یہ اس کی تعبیر ہے. اور بعض اوقات کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ آلریڈی شادی شدہ ہے اور اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسرے نکاح کا، یا غیر شادی شدہ ہے لیکن نکاح کی خواہش نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اور پھر بھی وہ شادی کا منظر دیکھتا ہے، تو پھر اس کو خوشخبری سے، اچھی خبر سے، کسی ایسی بات سے کہ جو اس کے لیے پسندیدہ ہو تعبیر کیا جاتا ہے. تو ان معنوں پر شادی خوشی بھی ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل اس کا اچھا نتیجہ میرے حق میں ظاہر فرما. صحیح. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں